تو ہم تو پازیٹیولی دیکھتے ہیں جی. میں تو بہت خوش ہوں. طیب اردگان اس وقت مسلمانوں کے لیے امید کی کرن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میرا خیال ہے یہ ایسا پاپولر لیڈر ہے جو تمام مکاتبہ فکر میں لوگ کہتے ہیں دلیر ہے. سارے لوگ اون کر رہے ہیں اور واقعی وہ دلیری سے بات بھی کرتے ہیں. باقی آپ دیکھ لیں اسلام کا نالج, آپ ذرا ان کی تلاوت دیکھ لیں تو آپ پہچان نہیں سکتے کہ عبدالباسط عبدالصمد تلاوت کر رہا ہے یا یہ طیب اردگان کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پاپولر لیڈر بھی ہیں اور بالکل نڈر آدمی ہے. ریلیجن کی کہیں پہ بھی بات آتی ہے وہ دیکھتے ہی نہیں ہے جناب. باقی ٹرکی کے اندر کئی ایک چیزیں انتہائی غیر اسلامی ہیں جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, لیکن وقت کے ساتھ ٹھیک ہوگی. ڈاکٹر فرد ہاشمی کے ہسبینڈ ہیں نا, ڈاکٹر زبیر ادریس جو ہیں, تو میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے. تو وہ تازہ ٹرکی کا دورہ کر کے آئے تھے. الہدا انٹرنیشنل کا ہیڈ آفس ہے H11 میں, ساتھ ہی میرا آفس ہے قریب ہی. تو میں جمعے کی نماز وہیں پڑھتا تھا. کبھی کبھار شام میں مغرب کی نماز پڑھ لی. ایک دفعہ مغرب کی نماز کے لیے گیا, امامت کے لیے انہوں نے آگے کر دیا, ان کی شفقت. تو مجھے کہنے لگے میں ٹرکی میں گیا ہوں تو بڑی حیران کن چیز نظر آئی کہ ہر اسکول اور کالج کے باہر نا کمال اتاترک کے مجسمے لگے ہوئے ہیں. حالانکہ تو بت پرستی ہے اسلام میں, تو مجسمہ نبی علیہ السلام کا نہیں ہے تو اور کس کا ہو سکتا تھا؟ حالانکہ صحابہ بنوا سکتے تھے, تصویر بھی بنوا سکتے تھے. یہی تصویر تو حرام ہے جس کی عزت کی جائے. اچھا, تو ظاہر نبی علیہ السلام کی تصویر بغیر عزت کے تو ہو نہیں سکتی تھی, بت پرستی کا رستہ کھلنا تھا. میری آپ کی تو بغیر عزت کی بھی ہو سکتی ہے, لیکن ان کا معاملہ تو ایسا تھا. کہتے ہیں ہم گئے تو ہم بڑے مایوس ہوئے کہ یار بڑا نام سنا تھا, لیکن کہتے ہیں جب ہم اسکول کے اندر انٹر ہوئے, ہم نے نصاب دیکھا, ہم نے اندر ایتھکس دیکھی, تو لگا کہ اسلام ہے ہی ادھر ہے. کیونکہ وہ اپنے اسکولنگ سسٹم الہدا کو یعنی اس کے لیے گائیڈ لائنس چاہتے تھے. تو ٹرکی کے اسکولوں میں وہ کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا. تو کہتے ہیں جب فارغ ہوئے تو ہمیں ٹیچر کہنے لگے کہ بس یہ مجسمہ ہی آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کی آڑ میں سارا اسلام ہی یہاں سکھایا جا رہا ہے. اگر یہ ہم ہٹا دیتے ہیں تو جو یہاں پہ سیکولر لوگ بھی بہت زیادہ ہیں, ایون ایتھیسٹ بہت زیادہ ہیں, تو یہ پھر آپ کو پتہ ہے اردگان کے خلاف بھی کتنا پراپوگنڈا ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ اگر ہم نے ہٹا دیا نا تو یہ تو پھر اس کو وہ ایک توہین لیڈر مانیں گے. ظاہر ہے کہ وہ جس طرح ہمارے لیے محمد علی جناح ہے, ان کے لیے کمال اتاترک ہے. اگرچہ وہ ایک کریکٹر لیس بندہ تھا, لیکن یہ اس کی خوبی تھی کہ ٹرکی کو ملیا میٹ کر دینا تھا یورپ نے, اس نے ٹرکی کو ایز اے ملک کم از کم بچا لیا. تو آج دیکھیں نا ہمیں برکات نظر آ رہی ہیں. آپ پتہ ہے ٹرکی کا جھنڈا ریڈ کلر کا ہے, پورا ریڈ ہے. کیوں؟ کہ خون و خون ہو کے انہوں نے یہ ملک حاصل کیا. کیونکہ سلطنت عثمانیہ جب ٹوٹی تھی تو ٹرکی اس کا سینٹرل پوائنٹ تھا, دارالخلافہ استنبول تھا. قسطنطینیہ جو سینکڑوں سال تک رومن امپائر کا دارالخلافہ رہا ہے, مسلمانوں نے ان سے چھین کے اس کا نام ہی استنبول, اسلام کا گڑھ, یا اردو میں اسلام آباد رکھ دیا ہے. تو ان کو تو ابھی تک نہیں وہ غصہ جا رہا. تو انہوں نے کہا تھا ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, ان کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیں گے. تو اس وقت کچھ میئر اس نے لیے ایسے میئرس کے جس کے ایسے فی الحال یعنی حکمت کے طور پر ٹرکی کی ایز اے نیشن اس کو بچا لیا جائے. اس کی وجہ سے اس نے بڑے اینٹی اسلامک کام بھی کیے, عربی رسم الخط ختم کر دیا, اس طریقے سے مسجدوں پہ پابندیاں اور قرآن حکیم کے حوالے سے پابندیاں, یہ ساری چیزیں لگائیں. وقتی طور پہ تو ظاہر اسلام تو دلوں سے آپ ختم نہیں کر سکتے نا. آپ دیکھ لیں یہ رشین سٹیٹس آزاد ہوئی ہیں, 90 سال تک مسجدوں پہ تالے رہے ہیں. آج آپ دیکھیں مسجدیں وہاں پہ دوبارہ آباد ہو گئی ہیں. اتنی بڑی بڑی مسجدیں سعودیہ نے بنوائی ہیں, قرآن کے ترجمے وہاں پہ جو ہے وہ مل رہے ہیں لوگوں کو. یہ اس حوالے سے سعودی عرب پاکستان کی وہ کنٹریبیوشن نہیں ہے جو سعودی عرب کی ہے, اپنے مال کے ذریعے انہوں نے اسلام کی وہ خدمت کی ہے. ہر حاجی کو اس کی زبان میں دیتے ہیں. آپ ذرا امیجن کریں پوری دنیا میں مسلمان کی یہ خواہش تو ہوتی ہے میں حج کرنے جاؤں گا. جب وہ حج کرنے جاتا ہے اور وہاں سے قرآن کا ترجمہ اس کو اپنی لینگویج میں ملتا ہے تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ سینٹرل پوائنٹ یہ ہے اسلام کا, مکہ اور مدینہ, اور یہی ریلیجن اصل ریلیجن ہے. ورنہ جس طرح قادیانیت نے پنجے گھاڑنے کی کوشش کی تھی ان رشین سٹیٹس میں تو معاملہ تلپٹ ہو جانا تھا. لیکن اس وقت ان سٹیٹس کے اندر جو مفتی اعظم ہیں زیادہ تر تو وہ عرب سے گئے ہوئے ہیں, مدینہ یونیورسٹی کے یا ام القریٰ یونیورسٹی کے, اور وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس لحاظ سے میں سعودی عرب کی تعریف کرتا ہوں. باقی وہاں پہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر پابندی ہے وہ ہم ظاہر اختلاف رائے کرتے ہیں. تو ٹرکی بھی بہت بڑی نعمت ہے اس وقت مسلمانوں کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے یہ عنقریب پابندی بھی اٹھنے والی ہے
انشاءاللہ تعالیٰ ٹرکی سے، وہ جو 100 سال والی پابندی تھی نا، اور اسی کی وجہ سے یہ بڑے ان کے پیٹ میں مروڑ ہے، اور یہ چاہتے، اسی لیے انہوں نے کو کروانے کی بھی کوشش اس وقت کی تھی کہ دوبارہ سے ان کو دھکیل دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا غلبہ کروانا ہوتا ہے الحمدللہ، اور امید ہے اب جو ریولوشن آئے گی وہ عجم سے ہی آئے گی۔ ڈاکٹر سرار صاحب جو کہتے تھے نا کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا پہلا عربیوں پہ پڑے گا، اس لیے کہ ان کی زبان میں قرآن آیا تھا۔ اجمیوں کو تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ پھر بھی مل سکتا ہے، عربیوں کو نہیں، اور یہ اب ساری ریولوشن عجم سے اٹھنی ہے انشاءاللہ تعالی، اور عربی بھی اس کا حصہ بنے گا، لیکن عرب کو اللہ تعالیٰ نے امامت سے محروم اس حوالے سے کر دیا ہے۔ باقی ہے کہ الٹیمیٹلی امامت جو ہے وہ تو عربیوں کے پاس ہی آنی ہے، امام محمد مہدی جو ہیں وہ ہاشمی ہوں گے، فاطمی سید ہوں گے، لیکن ان کے لیے جو سپورٹ ہے وہ عجم کے لوگوں کی ہوگی۔ وہ تو احادیث موجود ہے نا کہ خراسان کے علاقے سے یہ سارے معاملات ہوں گے، تو یہ پوری بیلٹ افغانستان، ایران، پاکستان کی یہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں خراسان کہلاتی تھی۔